نے سائیکو ڈائنامک کو کور کیا تھا. نیکسٹ ہمارا جو ہے سیکنڈ نمبر پر ہیومنسٹک پرسنالٹی تھیریز آتے ہیں. اب آگے ہم پڑھیں گے کہ ہیومنسٹک پرسنالٹی تھیریز میں جو ہے وہ پرسنالٹی کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں. تو ہر ایک جو ہے وہ تھیری کا کچھ جو ہے وہ فریم آف کانسیپٹ ہوتا ہے یا فریم آف مائنڈ ہوتا ہے. تو اس پرسپیکٹیو سے پھر جو ہے وہ پرسنالٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا ہوگا اور آپ لوگوں نے لیکچر سنے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے سائیکو ڈائنامک جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو. سو نیکسٹ از ہیومنسٹک پرسنالٹی تھیوریز. یہ ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے، ایک الگ جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے، ماڈل ہے یا تھیوری ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو بتائے گا کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. سورس آف انفارمیشن اباؤٹ پرسنالٹی. اچھا، ان کو آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جو انفارمیشن ملتی ہے تو ان انفارمیشن کا سورس یہ کس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں. دے obtain that information from self-reports from the general population and people in therapy. اچھا، یہ ان کا تھوڑا سا جو ہے وہ میتھڈ سسٹمیٹک ہے. یہ آپ کے جتنے بھی آپ کے بارے میں یا ہیومن بینگ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ سیلف رپورٹس کے تھرو حاصل کرتے ہیں. تو یہ سیلف رپورٹ مینس جو کویسچنر آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان کویسچنرز کو آپ جو ہے وہ کمپلیٹ کرے، فلفل کرے، تو آپ کی پھر اینڈ میں سکورنگ ہوگی اور اس کے بیس پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی پرسنالٹی یہ ہے. تو اس میں دونوں پاپولیشن جو ہے وہ انکلوڈڈ ہے، جنرل پاپولیشن پلس کلینکل پاپولیشن. تو کلینکل پاپولیشن وہ ہوتی ہے جس میں وہ لوگ آتے ہیں جو تھیراپی میں انوالو ہوتے ہیں، جن پہ تھیراپی کی جاتی ہے. فار ایگزامپل پیشنٹس ہو گئے جو انڈر ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، ان کو پھر کلینکل پاپولیشن بولتے ہیں. سو یہاں پر پیپل ان تھیراپی کا مطلب یہ ہے. کاز آف بیہیویئر، تھاٹس اینڈ فیلنگس. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں سائیکالوجی میں پرسنالٹی میں بیہیویئر، تھاٹس اینڈ فیلنگس کے بارے میں. اب ان کا سورس ان کا جو ہے وہ سورس تو کور ہو گیا، ان کی کازز ہم کہاں دیکھتے ہیں. لیٹ سپوز اگر میں کہوں کہ فلاں بندے کا بیہیویئر ان اپروپریٹ ہے تو وہ کس وجہ سے ہے، اس کے کس چیز میں فرق ہے جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، یا ایٹیچیوڈ اس کا ٹھیک نہیں ہے، یا تھاٹ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے، یا فیلنگس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ بہت سینٹیمنٹل ہے. سینٹیمنٹل مینس کہ جو ہے وہ بات بات پہ روتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر میں آپ کے تھاٹس، فیلنگس اور بیہیویئر پہ بات کرتی ہوں تو میں اس کے بیہائنڈ کیا کازز دیکھوں گی کہ کہاں پر مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے یہ 3 پیٹرنز ٹھیک لائن میں نہیں جا رہے. سو نمبر 1 جو ہے یہاں پر ہے سیلف کانسیپٹس. اب یہاں پر سیلف کانسیپٹس میں جو ہے وہ ڈسکرپنسیز ہوں گی، مین ڈفرینسز ہوگا. ہیومنسٹک جو سائیکالوجسٹ ہے ان کے مطابق ہمارے جو ہے وہ ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 طرح کے سیلف ہوتے ہیں. ایک سیلف ہمارا آئیڈیل سیلف ہوتا ہے جس کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپروچ کریں اور اس طرح ہیومن بینگ بنے، اور دوسرا ہمارا ہوتا ہے ریئل سیلف جو ہم ریئلی ایگزسٹ کرتے ہیں، جو ہم ایکچولی ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ریئل سیلف بولیں گے. تو ان کے نزدیک جب ان 2 سیلف کے درمیان گیپ زیادہ ہوگا، ڈسکرپنسی زیادہ ہوگی، تو لوگوں کو سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ ان 2 سیلس کے درمیان گیپ زیادہ ہوگا، ڈسکرپنسی زیادہ ہوگی، تو اتنا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمس کے ساتھ ہوں گے. نیکسٹ ہے سیلف ایکچولائزنگ ٹینڈنسیز. اب
کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اچھے بیہیویئر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کے تھاٹس بہت پازیٹیو ہے، فیلنگ بہت پازیٹیو ہے، تو اس کے بیہائنڈ کیا ہوتا ہے؟ سیلف ایکچولائزنگ ٹینڈنسیز ہوتی ہے۔ سیلف ایکچولائزنگ ٹینڈنسی جو ہے وہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتی ہوں، لیکن بعد میں شاید آ بھی جائے، کیونکہ یہ ابراہم میسلو نے کچھ ہمارے نیڈس کے لیول بتائے تھے۔ تو یہ ہمارا ٹاپسٹ لیول ہے سیلف ایکچولائزمنٹ، کہ آپ کے اندر پوٹینشیلٹیز ہوتی ہے، سکلز ہوتی ہے، اور اس کو آپ کوشش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دس تھیوری کہ آپ اس کو ایکچول کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی ساری پوٹینشیلز کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایکچول جو ہے وہ اس میں ایکچول لائف میں، ریئل لائف میں آپ پریکٹیکلی کر کے بتا دیتے ہیں، تو یہ پھر جو ہے وہ آپ کا سیلف ایکچولائز یا سیلف ایکچولائزنگ جو ہے وہ لیول کہا جاتا ہے۔ ہم ایسے بندے کو سیلف ایکچولائزڈ کہیں گے۔ اب اگر میں اگزامپل دے دوں اسلامک پوائنٹ آف ویو کی، تو ہمارے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومینٹی کا جتنا بھی وہ پوٹینشیلٹی تھی، اور جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسے نیکی کرو، گناہ میں مت پڑو، اور اس طرح کے کانسیپٹ، تو لوگ آپ کے ساتھ برا کرے آپ اچھا کرے، تو وہ جو ہے انہوں نے مثال قائم کی تھی، تو وہ سیلف ایکچولائزڈ پرسن تھے۔ تو آپ کی جتنی بھی ٹینڈنسی پوٹینشیلٹیز ہے، جب آپ اس کو ایکچول میں کنورٹ کرتے ہو تو اس کو سیلف ایکچولائزیشن بولتے ہیں۔ Now, conscious feelings about oneself based on one's previous experiences. جو تھرڈ پوائنٹ ہے کازز کا، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اپنے بارے میں کیا خیال ہے، کیا سوچ رکھتے ہیں۔ کانشیس فیلنگ اباؤٹ ون سیلف، تو اپنے بارے میں کسی کا جو رائے ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے بیہیویئر، تھاٹس اینڈ فیلنگس کا بتاتے ہیں۔ تو آپ کا اپنے بارے میں جو رائے ہوتا ہے وہ کس چیز پر بیس کرتے ہیں؟ آپ کے پریویس ایکسپیرینسز پہ۔ اگر آپ کے پرانے جو ہے وہ ایکسپیرینسز سکسیسفل رہے ہیں تو آپ کا اپنے بارے میں ویو جو ہے وہ فیلنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی، گڈ سیلف امیج ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی ایکسپیرینسز نیگیٹیو ہے تو آپ کا اپنے بارے میں پھر جو ہے اپنا ویو جو ہے یا سیلف امیج وہ پور ہوگی، بیڈ جو ہے وہ امیج ہوگا۔ ناؤ آؤٹ لک آن ہیومن جو ہے وہ انہوں نے ہیومنس کو بہت پازیٹیو لیا ہے اور پازیٹیولی ایکسپلین کیا ہے۔ کمپریہنسونیس آف تھیوری فیئرلی کمپریہنسو، اتنی کمپریہنسو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے جو تھیوری دی ہے تو ایز کمپیئر ٹو سائیکو ڈائنامک یہ اتنی کمپریہنسو نہیں ہے، مینس اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے، ان ڈیپتھ نہیں گئے، حالانکہ انہوں نے فل جو ہے آؤٹ لک کو ایکسپلین کیا ہے پازیٹیو ورڈز میں، لیکن اتنا جو ہے وہ کمپریہنسو نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ سائیکو ڈائنامک والے بتاتے ہیں، وہ لاجک پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی تھیوری میں وہ لاجک مسنگ ہے۔ ہیومنسٹک پرسپیکٹیو نے ہمارے پاس جو میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ ہے ابراہم میسلو اینڈ کارل روجر۔ تو ابراہم میسلو جو ہے اس کا سیلف ایکچولائزنگ پرسن، وہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اپنی ساری پوٹینشیلز کو ایکچول میں کنورٹ کرتے ہیں، ایسے بندے کو ہم سیلف ایکچولائز پرسن بولیں گے۔ اور جو کارل روجرز ہے اس نے کہا تھا کہ پرسن سینٹرڈ پرسپیکٹیو جو ہے یا اپروچ یوز کرنا چاہیے، مینس کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ کا فوکس پرسن پہ ہونا چاہیے، پیشنٹ پہ ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں پہ، یا جو ہے وہ آپ کو اس بات کا جو ہے وہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس پیشنٹ کو، اس پرسن کو کیسے امپروو کیا جائے، کیسے گروتھ کی طرف لے کے جائے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ سینٹر جو ہے وہ پرسن ہونا چاہیے یا پیشنٹ ہونا چاہیے۔ Healthy rather than sick individual is greater than the sum of test scores۔ اب ان دونوں نے بتایا
کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ نارمل پاپولیشن یا جنرل پاپولیشن پہ اسٹڈیز کرے، نہ کہ سک لوگوں پہ یا بیمار لوگوں پہ، جس طرح سائیکو ڈائنامک میں اس نے جو ہے وہ کلینکل پاپولیشن کو لیا تھا صرف۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہیلدی انڈیویژولس پہ کام کرے، ہیلدی انڈیویژولس کو لے لے، نہ کہ کلینکلی جو ہے یا کلینکلی ڈائگنوسڈ لوگوں کو لے یا پیشنٹس کو لے لے۔ تو یہاں پر اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے ہیلدی رادر دین سک، آپ ہیلدی لوگوں پہ کام کریں نہ کہ انہیلدی پہ۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ انڈیویژول از گریٹر دین دا سم آف ٹیسٹ اسکورس۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیسٹ دے بھی دے، ہیومنسٹک سائیکالوجی تھیوریز میں کافی لوگ آئے ہیں، لیکن ان دونوں کے بارے میں یہ ابراہم میزلو اینڈ کارل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیویژول جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ کے سکور سے کہیں زیادہ ہے، مینز انڈیویژول کو ہم صرف اس چیز پہ لیبل نہیں کرتے اور ان کی پرسنالٹی کو صرف کچھ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے سکورز پہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ ایسا ہے یا اس بندے میں یہ جو ہے وہ پرابلمس ہے یا ان کی پرسنالٹی اس طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیویژول جو ہے وہ مطلب صرف ٹیسٹ کے سکور سے ان کا پتہ نہیں چلتا، اس کے علاوہ بھی جو ہے بہت کچھ جو ہے ہم ہیومن بینگس کے بارے میں ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور وہ انڈیویژول جو ہے اس میں ہمیں گریٹر نالج یا انفارمیشن مل سکتی ہے۔ ہیومنسٹک پرسنالٹی تھیوریز میزلو اینڈ روجرز، اب ان دونوں کے جو ہے وہ جو فائنڈنگز ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا تھا ہیومن پرسنالٹی کے بارے میں۔ ہیومنسٹک اپروچ کو تھرڈ فورس بھی کہتے ہیں۔ دے ریجیکٹڈ فرائڈس پیسمسٹک ویو آف پرسنالٹی، انہوں نے کیا کیا کہ فرائڈ کے جتنے بھی نیگیٹو ویو آف پرسنالٹی تھے اس کو ریجیکٹ کیا، ان کو ریجیکٹ کیا، اینڈ ریجیکٹڈ بیہیویئرسٹ میکینسٹک ویو۔ بیہیویئرزم آپ لوگوں نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن ہم نے فرسٹ چیپٹر میں تھوڑا سا ٹچ دیا تھا کہ بیہیویئرسٹ کا کیا ویو تھا، تو کیونکہ وہ بہت زیادہ میکینسٹک ویو رکھتے تھے، میکینسٹکلی جو ہے وہ ہیومن بینگ کو ڈیفائن کرتے تھے کہ انوائرمنٹ سے جو چیز آئے گی اس کے لیے آپ کا ریئیکشن آئے گا، اور اس سارے پروسیس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آٹومیٹک چلتا رہتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میکینسٹک ہے، تو ان لوگوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا۔ مور آپٹیمسٹک پازیٹیو اباؤٹ ہیومن نیچر، ہیومنسٹک جو ہے وہ ہیومن نیچر کے بارے میں بہت پازیٹیو، بہت آپٹیمسٹک ہے، امید یا ہوپ فل ہے، تو انہوں نے نیگیٹو کو ریجیکٹ کیا، اور یہ جو ہے پازیٹیو جو ہے وہ ویو رکھتے ہیں ہیومن نیچر کے بارے میں، اور ایکسپلین بھی پازیٹیو وے میں کرتے ہیں۔ ہیومنز آر فری اینڈ بیسیکلی گڈ، ان کا جو میجر کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن جو ہے وہ فری ہے، کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، جس طرح انہوں نے ہیومنسٹک بیہیویئرسٹک والے کہتے ہیں بیہیویئرزم کہ وہ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اور سائیکو ڈائنامک میں فرائڈ نے کہا تھا کہ وہ جو ہے آپ کے انکانشیس پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہیومن بینگز آر فری اینڈ بیسیکلی گڈ۔ سیگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا کہ ہیومن بینگ بائی نیچر جو ہے وہ شروع سے ان میں اڈ ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ بیسیکلی وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ان میں سیکشول انرجیز ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس ویو کو ریجیکٹ کیا، اور ہیومنسٹک والوں نے کہا کہ بیسیکلی ہیومن گڈ ان نیچر ہوتے ہیں۔ ہیومنز آر انر ڈائریکٹڈ، ہیومنس آر انر ڈائریکٹڈ مینس ہیومن ہر وقت کوشش کرتے کہ اپنی گروتھ کرے، انر ڈائریکٹڈ ہے، اپنے اندر غلطیوں کو تلاش کرنا اور اس کو کریکٹ کرنا اور گروتھ کی طرف جانا۔ ایوری ون ہیز دا پوٹینشیل فار ہیلدی گروتھ، اب ہر ایک میں پوٹینشیلز ہے، اسکلز ہے ہیلدی گروتھ کے لیے، لیکن کچھ لوگ جو ہے ان پوٹینشیلز کو یوٹیلائز کرتے، کچھ نہیں کرتے۔
ہیلتھ گروتھ انوالو سیلف ایکچولائزیشن. اور اس جو ہے یہاں پر جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہر کوئی میں پوٹینشیلز ہوتی ہے جو ہے وہ گروتھ کی، ہیلدی گروتھ کی. تو جب ہیلتھ گروتھ ہوتی ہے تو اس میں ایک پروسیس انوالو ہوتا ہے اور اس کو سیلف ایکچولائزیشن بولتے ہیں. اور سیلف ایکچولائزیشن وہ ٹاپ ہے جہاں پر آپ کی ساری پوٹینشیلٹیز، ساری جو پازیٹیو پوٹینشیلٹیز ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ایکچول سیلف میں. بی آل یو کین بی. سو اسی لیے اس کو کہا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن کو کہ بی آل یو کین بی، مطلب وہ تمام جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہو کہ میں ایک اچھا انسان بنوں گا، ایک اچھا کامیاب بنوں گا، فیوچر میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جب آپ جو ہے وہ یہ اچیو کر لیتے تو تب آپ سیلف ایکچولائز پرسن کہلائے جاتے ہیں. Given the right environmental conditions, we can reach our full potential. ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیلٹیز تو ہیں، لیکن اگر ہم ان کو جو ہے وہ رائٹ انوائرمنٹل کنڈیشنز پرووائڈ کرے تو کیوں نہیں آپ بن سکتے جو آپ بننا چاہتے ہو. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور ان کی فیملی بھی رچ ہے، تو اگر وہ میرٹ پہ نہیں ہوتا تو کیا پرائیویٹ پہ ان کا ایڈمیشن کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے ڈاکٹر بن جاتے. اب کوئی آرمی فورسز میں جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جو ہے ان کو انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہے اگر پرووائڈ کرے تو وہ جا سکتا ہے. پائلٹ بننا چاہتے جس کی جو بھی خواہش ہوتی ہے، یا پریسٹ بننا چاہتا ہے، تو مطلب پھر اس طرح انوائرمنٹل کنڈیشنز اگر ہم پرووائڈ کرے یا خود وہ ڈھونڈے تو وہ اپنی پوٹینشیل کو فلی جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے، ریچ کر سکتا ہے. تو ٹریننگ لیتے ہیں ڈفرینٹ لوگ اور پھر جو ہے وہ اپنا گول اچیو کر لیتے ہیں. سی ایس ایس کوئی ایگزام دینا چاہتے تو گول سیٹ کرتا ہے اور اس کے لیے جو ہے انوائرمنٹل کنڈیشن جو ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں ٹریننگ کے درمیان، یا جو ہے وہ اکیڈمی جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ فل کنڈیشن اگر اس کو پرووائڈ ہو جائے تو وہ جو ہے اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. روجرس پرسن سینٹرڈ perspective. People are basically good with actualizing tendency. ریپیٹ کیا ہے انہوں نے کہ لوگ جو ہے کیوں گڈ ہے، وہ اس وجہ سے گڈ ہے کیونکہ ان میں ایکچولائزنگ ٹینڈنسیز ہوتی ہے، مینس بہت بہترین پرسن بننے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. given the right environmental condition we will develop to our full potentials. یہی کہ انوائرمنٹل کنڈیشنز اگر رائٹ ہو، اپروپریٹ ہو، ڈائریکشن میں ہو تو ہماری فل پوٹینشیلز جو ہے وہ ڈیولپ بھی ہو سکتی، یوز ہو سکتی ہے. اب پرسن سینٹرڈ اپروچ نے اس اپروچ میں کارل روجر نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، 3 کانسیپٹس کے بارے میں بتایا ہے. ایک ہے جینوننس، مین ٹروتھ فلنس، اپنے آپ کے ساتھ ٹرو ہونا، سچا ہونا. ایکسیپٹنس، اپنے کنڈیشن کو، اپنے مسٹیکس کو، اپنے جو ہے وہ خامیوں کو ایکسیپٹ کرنا اور اس پہ کام کرنا. ان ایمپتھی، اور دوسروں کا احساس کرنا، لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی کنڈیشن کو سمجھنا، لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھنا. تو اگر ہم کسی بندے میں یہ کہتا ہے یہ 3 مین کمپوننٹس ہے تو اس بندے کا سیلف کانسیپٹ پازیٹیو ہوگا. لیکن اگر اس میں جو ہے اس بندے میں ان تینوں میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو اس کا سیلف کانسیپٹ مینز اپنے بارے میں جو خیال ہے، جو رائے ہے، وہ نیگیٹو ہوگا. سو سیلف کانسیپٹ از اے سینٹرل فیچر آف پرسنالٹی. تو ہیومنسٹک میں کارل روجرز کے مطابق ہماری پرسنالٹی کا جو سینٹرل فیچر ہے، جو سینٹرل کمپوننٹ ہے، جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، وہ ہے سیلف کانسیپٹ. اگر وہ آپ کا پازیٹیو ہے تو آپ کی پرسنالٹی ساری پازیٹیو ریفلیکٹ ہوگی، اگر آپ کا وہ نیگیٹیو ہے تو نیگیٹیو پرسنالٹی کے ساتھ آپ ڈیولپ ہوں گے. نو کارل روجرز کیا کہتے ہیں؟ سیلف کانسیپٹ our image of
اور perception of others یا ourselves سوری سیلف کانسیپٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے ہوتا ہے آپ کا اپنے بارے میں. اب ہر ایک کو پتہ ہے اپنے بارے میں کہ وہ کیسا ہے، اس کو اپنی غلطیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اپنی خوبیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، خوبی خامی سب کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کو ہم سیلف کانسیپٹ بولیں گے، جو آپ کا اپنے بارے میں جو ویو ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں. تو یہ جو ہے یہ امیج اور یہ پرسیپشن جو ہے وہ سیلف کانسیپٹ کے اس کو سیلف کانسیپٹ کہتے ہیں. اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ریئل سیلف بھی آتا ہے اور آئیڈیل سیلف بھی آتے ہیں. ابھی جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا تو آپ کا ریئل سیلف بھی ہوتا ہے، آئیڈیل سیلف بھی ہوتا ہے. وی ہیو اے نیڈ فار پازیٹیو ریگارڈ اپروول فرام ادرس. اب ان کے مطابق جو ہے وہ ہیومن بینگ کو جو ہے وہ دوسروں سے پازیٹیو اپروول یا ریگارڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر ایک کی ایک نیڈ ہے کہ کوئی اچھا کام کرے تو وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرے. اسٹوڈنٹ اچھے مارکس لیتے ہیں، اس کی نیڈ ہوتی ہے کہ ٹیچر اس کو پریز کرے. کنڈیشنز آف ورتھ اور کنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. تو اب ہمارے سوسائٹی میں لوگ جو ہے اس کے لیے کنڈیشن جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں کہ جو بھی مطلب آپ کو یہ پازیٹیو ریگارڈ یا اپروول تب ملے گا اگر یہ کنڈیشنز آپ فلفل کرے. مینس اچھا کام کریں گے تبھی آپ کو پازیٹیو ریگارڈ ملے گا، اپروول ملے گا سوسائٹی سے. اگر آپ نیگیٹو کام کرتے ہیں، نیگیٹو چیزوں کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو یہ پازیٹیو ریگارڈ یہ اپروول نہیں ملے گا. تو اس کو جو ہے وہ پازیٹیو ریگارڈ یا اپروول فرام ادر جو ہے وہ بولتے ہیں. کنڈیشنز آف ورتھ اور کنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. اب جو اس کو جو ہے اس کا دوسرا نام ہے کنڈیشنز آف ورتھ اور کنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. بیسیکلی ہمیں جس طرح پیشنٹس ہوتے ہیں، کلائنٹس ہو گئے، ہم ہو گئے، ہمیں جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے سوسائٹی سے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. مینس کہ آپ کو پازیٹیو ریگارڈ ملے بغیر کسی کنڈیشنز کے. لیکن ہماری سوسائٹی نے کنڈیشنز فکس کیے ہیں کہ یہ کام کریں گے پازیٹیو تبھی جو ہے وہ ان کو پازیٹیو ریگارڈ مل سکتا ہے. اگر کنڈیشنز نہیں فلفل ہو رہی تو پازیٹیو ریگارڈ نہیں ملے گا. تو مسئلہ سارا یہاں پر بن جاتا ہے کہ ہم ساروں کو جو ہے وہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں یا اور لوگ ہیں تو سب کو کنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ملتا ہے. حالانکہ کالوجر نے جو ایکسپلین کیا ہے انہوں نے اپنے تھیری میں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کو ایڈ کیا ہے کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ پور سیلف امیج یا سیلف کانسیپٹ کے ساتھ آتے ہیں. کیونکہ ان کو جو پازیٹیو ریگارڈ ملا ہوتے ہیں وہ کنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ملا ہوتے ہیں. ساری زندگی لوگوں نے جو ہے وہ کنڈیشن فکس کیے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کنڈیشن فلفل کریں گے تبھی آپ کو پازیٹیو ریگارڈ ملے گا. تو ہم پھر تھیراپی میں کیا کرتے ہیں، انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کو ایڈ کرتے ہیں اور اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم پیشنٹ کو ہر اس کی برے اور بیڈ ہیبٹس اور گڈ ہیبٹس دونوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پوائنٹ ایکسیپٹنس میں آتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ ہیلدی لائف کی طرف آ سکے. تو یہاں پر ہم اس کو کنڈیشن نہیں پرووائڈ کرتے. اس میں اگر بیڈ ہیبٹس ہے تب بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. ایک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے، وہ ان ہائیجینک ہے، اس کے کپڑے اتنے گندے، اس سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں اپنے ایکسپریشن سے یہ نہیں بتاؤں گی کہ مجھے آپ سے گن آ رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہو گیا. تو اس میں جو ہے وہ چانسز یہ ہے کہ پیشنٹ مجھ پہ ٹرسٹ کرے گا اور پیشنٹ جو ہے میری بات مانے گا اور اسی طرح جو ہے اس کی تھیراپی جو ہے وہ سکسیزفل ہوگی. The کنڈیشن آف ورتھ اور کنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کے اندر جو ہے وہ یہ پوائنٹس ہے. The conditions under which other people will approve of us.
وہ کنڈیشن جس میں دوسرے لوگ ہمیں اپروو کریں گے. وی چینج اور بیہیویئر ٹو obtain اپروول. اب ہم کوشش کرتے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کریں، چینج کریں. کس کے لیے؟ اس اپروول کے لیے. لوگوں سے اپروول حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتے ہیں. تو جس طرح پیشنٹ جو ہے وہ آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے بھی اور ہم سے جو ہے وہ اپروول گین کرے، تو وہ اس کے لیے اپنے بیہیویئر کو پھر موڈیفائی کریں گے. What we need is unconditional positive regard. تو اپروول گین کرنے کے لیے یا بیہیویئر جو ہے وہ موڈیفائی کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. انوائرمنٹ میں یہ کمپوننٹ بہت ضروری ہے ایٹماسفیئر میں، تاکہ ہمارے بیہیویئر جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے، موڈیفائی ہو جائے. Anxiety signifies that we are not being true to our ideal self. اب جو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے اندر جب انزائٹی آتی ہے اور جب آپ انشیس ہوتے، وہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے کہ آپ اپنے آئیڈیل سیلف کے ساتھ ٹرو نہیں ہے، تبھی آپ کو انزائٹی یا فیئر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے آئیڈیل سیلف سے دور بھاگ رہے اور اس کی طرف جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹرو نہیں ہے. ویل ایڈجسٹڈ پرسن از اچھا، اگر آپ جو ہے وہ ویل ایڈجسٹڈ پرسن مینس وہ لوگ جو سوسائٹی کے ساتھ اور انوائرمنٹ کے ساتھ بہت جو ہے بہتر طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکتے، تو کیا ہوتا ہے ان کا جو ہے وہ سیلف کانسیپٹ اور ایکسپیرینس دونوں لائن میں جاتے ہیں. آپ کا سیلف کانسیپٹ مین سیلف امیج اور ایکسپیرینسز، تو یہاں پر آپ کا آئیڈیل سیلف کانسیپٹ ہو گیا اور جو ریئل سیلف ہے وہ ایکسپیرینس ہو گیا. تو اگر یہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سیم لائن میں جا رہی ہے تو آپ جو ہے ویل ایڈجسٹڈ پرسن بنو گے سوسائٹی میں. اینڈ پورلی ایڈجسٹڈ پرسن آر دوز ہو سیلف اسٹیم اینڈ ایکسپیرینس آر ناٹ ان لائن. تو یہاں پر آپ کا سیلف کانسیپٹ جو آئیڈیل سیلف ہے اینڈ ایکسپیرینس ریئل سیلف، وہ ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں ہوتا. اب ابراہم میسلو نے جو ہے وہ نیڈس پہ کام کیا تھا اور کارل روجر نے سیلف پہ کام کیا تھا. تو انہوں نے کچھ ہمارے پاس لوور نیڈ سے اور ہائی جو ریئل سیلف ہے وہ ایکسپیرینس ہو گیا. سیٹسفائی ہوں گے تبھی آپ جو ہے وہ ہائر نیڈس کی طرف جا سکتے ہیں. اس نے جو نیڈس اور نیڈ ہے جو آپ کا باڈی لاس کرنا پڑے گا، وہ سیٹسفائی جو ہے وہ ہائر نیڈس کی طرف جا سکتے ہیں. اس نے جو نیڈس دیے تھے اس میں فزیولوجیکل نیڈ لوور نیڈ ہے جو آپ کا باٹم پہ آتا ہے، پھر اس کے بعد سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے نیڈس ہے، دین آپ کی بلونگنگ اپر ڈائریکشن کی طرف میں جا رہی ہوں. بلونگنگنیس اینڈ لو کا نیڈ ہے، اسٹیم نیڈ اینڈ سیلف ایکچولائزیشن نیڈ، اور لاسٹ میں ٹرانسینڈنس جو ہے یہ بعد میں اس نے ایڈ کیا تھا. یہ بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. تو فزیولوجیکل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، بلونگنگنیس اینڈ لو، یہ ہمارے لوور نیڈس میں آتے ہیں. پھر اسٹیم، سیلف ایکچولائزیشن اینڈ ٹرانسینڈنس جو ہے یہ ہمارے ہائر نیڈس میں آتے ہیں. تو اگر ہم نے پہنچنا ہے سیلف ایکچولائزیشن تک یا ٹرانسینڈنس تک یا اسٹیم تک، تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ فزیولوجیکل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، بلونگنگنیس اینڈ لو نیڈس کو پہلے سیٹسفائی کریں. اس کو اچیو کریں گے تبھی آگے جائیں گے. یہ ابراہم میسلو کا پوائنٹ ہے. Self actualization is a culmination of a lifetime of inner directed growth and improvement. اب سیلف ایکچولائزیشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے لائف ٹائم کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ امپرومنٹ لیول کو بتاتے ہیں، یا انر ڈائریکٹڈ مسلسل ایک گروتھ ہوتی ہے. اس کو ہم سیلف ایکچولائزیشن بولتے ہیں.
جو آئیڈیل سیلف کی طرف جو جرنی ہوتی ہے، جو سفر ہوتا ہے، اور آئیڈیل سیلف کی طرف جو ہے ہم جو بننا چاہتے ہیں، اس سارے پروسیس کو سیلف ایکچولائزیشن بولتے ہیں. چیلنجنگ اور سیلف ٹو دا فلیسٹ. اب ہم فلیسٹ بننا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اپنے سیلف کو، خود کو ہم چیلنج کرتے ہیں. تو اس سارے سفر کو سیلف ایکچولائزیشن بولتے ہیں کہ ہم لائف ٹائم اسی کوشش میں ہوتے ہیں اور انر ڈائریکٹڈ گروتھ ہماری ہوتی ہے، امپرومنٹ کی طرف جاتے ہیں. اپنے جو ہے وہ خود کو فلیسٹ بنانے کے لیے ڈفرینٹ چیلنجز خود کو دیتے ہیں. کین یو آئیڈینٹیفائی سیلف ایکچولائزڈ انڈیویجول؟ آپ سے ایک کویشچن ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ سیلف ایکچولائزڈ پرسن کو، لوگوں کو پہچان سکتے ہو؟ کیریکٹرسٹکس آف دا سیلف ایکچولائزڈ پرسن. تو اگر آپ کا آنسر ہے یس تو پھر اس کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. تو سیلف ایکچولائزڈ پرسن کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوں گے جس کی بیسس پہ آپ نشاندہی کر سکتے ہو، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو. اس میں ہمارے پاس ہے کریٹیو اینڈ اوپن ٹو نیو ایکسپیرینسز. کوئی بندہ جو ہے وہ نیو انوائرمنٹ میں جاتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، کریٹیو ہوتا ہے اور نیو ایکسپیرینسز کو یا چینجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، یہ بندہ سیلف ایکچولائزڈ ہو سکتا ہے. دین کمیٹڈ ٹو اے کاز اور ہائر گول. اب یہ بندہ جو ہے اگر اس میں ایکسیپٹنس ہو یا کمیٹڈ ہو کہ وہ ہائر گول کو اچیو کرے یا اپنے لیے ہائر گولز رکھتا ہے، تو یہ بھی جو ہے ایک کریکٹرسٹک ہے ہمارے پاس سیلف ایکچولائز پرسن کی. ٹرسٹنگ اینڈ کیئرنگ آف ادرس یٹ ناٹ ڈیپینڈنٹ. اب یہ بندہ جو ہے دوسروں پہ ٹرسٹ بھی کرتا ہے، لوگوں کی کیئر بھی کرتا ہے، لیکن بدلے میں ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. ان پہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ اگر سوسائٹی میں دیکھا جائے تو بچے پیرنٹس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے ان پہ جو ہے وہ پیرنٹس کی کیئر کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ جو ہے وہ ان کی نیڈ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ بچے جو ہے وہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر لوگ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ اتنے پازیٹیو ہوتے کہ وہ لوگوں کی کیئر بھی کرتے ہیں اور ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. ہیو دا کریج ٹو ایکٹ آن دیئر کنوکشنس. اور جو ہے وہ جو ان کے کنوکشنز ہوتے ہیں یا ان کی جو پرسیپشنز ہوتی ہے، جو ارادے ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ اتنی کریج ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارادوں اور اپنے انٹینشنز پر وہ یقین کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں اور ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے جو ہے اپنے کنوکشنز پہ، اپنے بلیفز پہ جو ہے وہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو بلیو ہوتا ہے اپنے بلیفز پہ کہ یہ جو ہے جس طرح وہ سوچ رہے تو اس طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جو اپنے بارے میں ان کا خیال ہے کہ میں اس طرح بنوں گا تو وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہاں تک جو ہے وہ ہیومنسٹک پرسنالٹی تھیوری جو ہے وہ آپ کا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پہ جو ہے ہم جو ہے پرسنالٹی ٹائپ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ پرسنالٹی تھیوری بھی پڑھیں گے. تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا ہیومنسٹک والا، اس کو آپ اسٹڈی کر لیں. کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.